بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پھپھو ہر ہفتے دیسی گھی کا حلوہ بنا کر بھیجتی تھی، لیکن اماں گھر کی کسی بھی لڑکی کو وہ کھانے نہ دیتی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کیونکہ اماں گھر میں بھی کچھ میٹھا نہیں بننے دیتی تھی اور میٹھا آتے ہی غائب ہو جاتا تھا۔ ایک دن جب پھپھو کے ہاں سے حلوہ آیا تو میں نے چھپا لیا۔ رات 2 بجے جب چوری چوری کھانے کے لیے اٹھی تو اماں کو وہ حلوہ اٹھاتے ہوئے دیکھا جو اس خالی کمرے میں لے جا رہی تھی، جس کمرے کو ہر وقت تالا لگا رہتا تھا۔ اماں کا پیچھا کیا تو وہاں قدم رکھتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام صبور ہے، میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں۔ میری 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میرے ابو پولیس میں تھے، امی میری ایک مدرسے میں پڑھاتی تھیں۔ ہم سب بہن بھائیوں کو دنیاوی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم دی جاتی۔ اماں ہماری پڑھائی لکھائی کا بہت دھیان کرتی تھیں۔ صبح اسکول جاتے، شام کو امی ہمیں مدرسے کا پڑھاتی۔ میری امی ہر کام میں پرفیکٹ تھی، چاہے کھانے پینے کی بات ہوتی، چاہے گھر سنبھالنے کی، ان میں بہت سلیقہ تھا۔ میری آپیاں بھی امی جیسی ہی تھیں، ہر کام کو سلیقے سے کرنے والی۔ لیکن مجھے بس ناولز پڑھنے، ٹاک شوز دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں ایکٹنگ کرنا چاہتی تھی۔ اسکول لائف سے کالج تک بہت سے ڈراموں میں حصہ لیا اور انعام جیتے۔ اس کے برعکس میں پڑھائی میں کمزور تھی، مجھے پڑھائی سے کوفت ہوتی، ہر کلاس میں بڑی مشکل سے پاس ہوتی تھی۔ دوسری جانب میرا بھائی، بہنیں اچھے تھے پڑھائی میں۔ آپی کی شادی ابو نے اپنے دوست کے گھر طے کر رکھی تھی۔ لڑکا باہر سے آ چکا تھا، وہ وہیں پہ جاب کرتا تھا اور شادی کے بعد آپی کو اس نے ساتھ ہی لے جانا تھا۔ امی چاہتی تھیں کہ سب سنت کے مطابق ہو، لیکن ہم سب نے لڑائی ڈال دی۔ دوسری جانب ابو کی بھی ہمیں سپورٹ تھی، وہ چاہتے تھے کہ گھر کا فنکشن ہے بہترین ہو۔ ان کا کہنا تھا میری بیٹی کے 100 ارمان ہوں گے، جیسے وہ چاہے گی نا ویسے ہی شادی ہوگی۔ لیکن آپی بھی امی جیسی نکلی، بڑی سادگی سے شادی کرنے کا کہہ دیا اور ہماری ساری پلاننگ پر پانی پھیر دیا۔ لیکن ہم نے پھر بھی سب کزنز نے خوب ہلا گلا کیا اور مہندی پر سب نے پیلے ڈریس پہنے۔ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی، سب خوش بھی تھے اور دوسری طرف ہم بہن بھائی اداس بھی کہ آپ ہی رخصت ہو کر دوسرے گھر چلی جائیں گی۔ پھر کچھ ماہ کے بعد ہی اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک۔ امی تو چپ کے آنسو بہا رہی تھی اور آپی نائمہ خود بھی اداس تھی، لیکن ایک خوشی بھی تھی ان کے چہرے پر۔ نائمہ آپی کی منگنی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ ان کا فیانسی شروع سے باہر تھا، وہیں جاب شروع کر دی تھی انہوں نے۔ اس کے بعد اس نے اپنی بہنوں کی شادی کی اور پھر بھائی کی۔ اس نے اپنا اب سوچا۔ اب وہ ذمہ داریوں سے فارغ تھا، اس لیے صرف 3 ماہ کی چھٹی پر آیا تھا۔ آپی کا رشتہ ابو کے دوست کے گھر طے ہوا تھا۔ ان کی بیوی کو کینسر تھا، کافی سال پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک بیٹے نے پسند کی شادی کر لی، دوسرے نے بھی پسند سے کرنا چاہی، پر درمیان والے بیٹے کے لیے انکل نے ابو سے رشتہ مانگا۔ ابو کے بیسٹ فرینڈ تھے، ابو نے ہاں کر دی۔ 5 سال انتظار کیا آپی نے، اب جا کر ان کی رخصتی کا دن آن پہنچا تھا۔ خیر سے ان کی شادی ہو گئی۔ سب سے زیادہ دکھی میرے دادا ابو تھے۔ گھر میں سبھی دادا سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ میرے زیادہ قریب تھے۔ پھر بھی وہ آپی کے لیے اداس ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے ارے اب گھر خالی ہو جائے گا۔ میں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو دادا ابو مسکرا اٹھے، کہتے ارے بیٹا، ساری رونق تو تم سے ہے۔ ہم روز شام کو واک پر جاتے، کبھی اکٹھے شاپنگ کرتے۔ گھر میں مما بہت بولتی، شرم کیا کرو، دادا کو کیا بناتی جا رہی ہو۔ میں دادا کا حلیہ بدلتی رہتی تھی، اس عمر میں بھی وہ فٹ تھے۔ میں ان کا خاص دھیان رکھتی تھی، خیال رکھتی تھی۔ مجھے بہت محبت تھی دادا ابو سے، میں کبھی بھی ان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہم بہترین دوست تھے۔ اور دوسری جانب سارن، میرا کزن، میرے ماموں کا بیٹا، پورے خاندان میں میرا دشمن تھا۔ ہماری دشمنی پورے محلے میں مشہور تھی۔ ہم بچپن کے ساتھی تھے، لیکن کبھی بھی ہماری بنی نہیں۔ وہ بھی اسی شہر میں رہتا تھا، اکثر ہمارے گھر آتا اور چھوٹی سی بات پر ہمارا اتنا بڑا جھگڑا ہو جاتا تھا جس کو وہی شروع کرتا تھا ہمیشہ۔ میرے ماموں کے نا 2 بیٹے تھے، ایک کی اپنی خالہ کے گھر شادی ہو چکی تھی اور دوسرا سارن تھا جو ڈاکٹر بن رہا تھا، ابھی بن رہا تھا، لیکن پہلے ہی اپنی ڈاکٹری سب پر جھاڑنا، خاص کر مجھ پر۔ یہ کھلایا کرو دادا ابو کو، یہ نہ کھلایا کرو، تم صحت خراب کر دو گی۔ میں جو ہر وقت دادا ابو کا اتنا خیال کرتی، وہ بس نقص ہی نکالتا رہتا۔ میں بھی برابر کا بدلہ لیتی تھی اس سے، سود سمیت۔ میری پھپھو کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہی ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی، اس کا نام ثانیہ تھا۔
اس کی اور سالم کی بہت دوستی تھی، بلکہ وہ چمچی تھی سالم کی۔ میں اسے گھر پر چمچی ہی کہتی تھی۔ جب اس کا ذکر ہوتا تو میں سالم کی چمچی کہتی۔ کوئی کام ہوتا اس کو، وہ سالم کے پاس جاتی، شاپنگ کرنی ہوتی یا کبھی کسی جگہ کا وزٹ ہوتا، وہ اسی کو کال کرتی۔ کبھی بندے کو خود اپنی ذمہ داری بھی اٹھانی چاہیے، لیکن وہ سالم پر ہی انحصار کرتی تھی۔ وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی، حالانکہ پہلے فائن آرٹس کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پورے خاندان میں ان دو لوگوں سے چڑ تھی۔ جہاں یہ ہوتے وہاں سے میں نکل جانا ہی بہتر سمجھتی۔ مجھے زہر لگتے تھے یہ دونوں بناوٹی چمچے۔ دادا ابو کو سب بتاتی، وہ کہتے ارے چل کرو سونو۔ وہ مجھے پیار سے سونو کہتے تھے، میں ان پر بھی غصہ ہو جاتی۔ آپ کی نواسی جو ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ مل کر ان کی چغلیاں نہیں کرتے۔ پھر دادا ابو اور میں پورے 3 گھنٹے تک ان میں نقص نکالتے رہتے، ان کی برائیاں کرتے، پھر جا کے کہیں ہمیں سکون ملتا۔ میں دادا ابو کے ساتھ خوش رہتی۔ مجھے کبھی کبھی بڑا عجیب لگتا کہ اگر کل کو میری شادی ہو گئی تو میں کیسے رہوں گی دادا کے بغیر۔ میرا نام بھی دادا ابا نے ہی رکھا تھا، مجھے پیار ہی بہت تھا ان سے۔ کبھی کبھی بابا کہتے صبور بیٹا، میں بھی باپ ہوں تمہارا، اپنے باپ کے پاس بھی 2 منٹ بیٹھ جایا کرو۔ لیکن میں ایک ادا سے کہتی آپ کی تو بس بیوی سب پر بھاری ہے، اسی کو وقت دیں، اسی کی سنیں آپ، باقی اولادیں کہاں آپ کی؟ ایسے بھی مجھے پیدا ہوتے ہی دادا نے گود دے لیا تھا۔ بابا سر پکڑ لیتے، جس کا مطلب تھا کہ میری اس اولاد کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کالج کی پڑھائی ختم ہونے والی تھی۔ میں آج کل اچھے سے پڑھائی کر رہی تھی کیونکہ مجھے نیچا دکھانے والے میرے مقابلے میں آ چکے تھے، اور یہ بات مجھے برداشت نہیں تھی۔ ان چمچوں سے ہارنا میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی۔ اوپر سے اب مما نے سالم کو مجھے ٹیوشن دینے کا کہہ دیا۔ میں کون سا بچی تھی جسے ٹیوشن کی ضرورت تھی، وہ بھی اس ڈگری کے بغیر والے ڈاکٹر کی جو آ کر اپنی ڈاکٹری ہی دکھائے گا۔ لیکن ایک بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی، جو ثانیہ کو برا لگا، سالم کا مجھے پڑھانا۔ مجھے دال اب کالی لگ رہی تھی۔ اب میں ان دونوں کا اچھے سے مشاہدہ کرتی تھی، کوئی تقریب ہوتی یا کہیں یہ دونوں موجود ہوتے، پر ابھی تک دال میں کالا مجھے مل نہیں رہا تھا۔ آپ ہی کی شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے اور اب ملنے آئی تھی وہ، کیونکہ پرسوں انہوں نے چلے جانا تھا۔ سب ان کی شادی پر اتنے اداس نہیں تھے جتنے اب ان کے جانے پر ہو رہے تھے، پر میری آنکھ میں ایک آنسو نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایکٹنگ کرنی پڑی۔ وہ بالکل مما جیسی تھی، ویسی ہی سلیقہ مند، ذمہ داری والی۔ مما ہو یا آپی، مجھے دونوں میں ایک جیسی روح نظر آتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ ان کو اللہ نے ایک ہی مٹی سے بنایا ہے۔ اب جا رہی تھی تو مما ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور مجبوراً مجھے ان کو تسلیاں دینی پڑی۔ مجھے دونوں ایک جیسے ہی ڈانٹتی تھی، اور میں ضد میں آ کر وہ کام مزید خراب کرتی تھی۔ مما کہتی تھی تم نا آگے جا کر ہماری ناک کٹواؤ گی، لیکن مما میری ناک نیچی ضرور کرتی اپنے بھتیجے کے آگے، جو اور بھی خوش ہوتا۔ مما سے میرے قصے ایسے سنتا جیسے میرے اوپر کوئی کتاب لکھنی ہو، اوپر سے پڑھائی میں سختی کرتا۔ لیکن ایک بات تھی، اس کے پڑھانے کا انداز اچھا تھا، اس کی سمجھ مجھے اچھی آ جاتی تھی۔ اب تو ثانیہ بھی آئے دن ہمارے گھر ہوتی، حالانکہ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا، اور ثانیہ خود کا حق اس پہ زیادہ سمجھتی۔ وہ بڑی عجیب سی تھی، پہلے بھائی کے آگے پیچھے پھرتی تھی، پھر جب بھائی نے کوئی لفٹ نہ کرائی تو اب سالم کے آگے پیچھے۔ وہ چاہتی تھی کہ سالم مجھے نہ پڑھائے، لیکن اب میں اسی ضد میں سالم سے پڑھتی، لیکن پڑھائی کے وقت بھی میری اور سالم کی لڑائی اکثر ہو جاتی، اور پھر میں نے اس سے پڑھنا چھوڑ دیا۔ دادا ابو بھی پاس ہوتے، وہ بھی میرا ساتھ دیتے، لیکن جب مما پاس ہوتی مجھے مجبوراً پڑھنا پڑتا۔ میں بی ایس سی کے بعد مزید نہیں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن مما کے آگے بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میری پھوپھو کم ہی آتی تھی، لیکن وہ میری مما سے اچھے سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن اب ان کا لہجہ بڑا میٹھا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی ابھی پتہ نہ چل سکی۔ آتے وقت وہ کچھ نہ کچھ بنا کر ضرور لاتی تھی، لیکن مما ہمیں کچھ بھی نہیں کھانے کو دیتی تھی۔ مما کہتی تھی اپنی پھوپھو سے دور رہا کرو، یہ عورت سگی نہیں ہے، لیکن پوری کہانی ہمیں نہیں بتاتی تھی۔ دادا ابو سے بھی کئی بار پوچھا تو وہ کہتے ارے بیٹا اپنی ماں سے ہی پوچھو جا کر، مجھے کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ بھائی کی جاب ہو گئی تھی، گھر میں ایک خوشی کا سما تھا۔ اب بابا بھی چاہتے تھے کہ جلدی سے بھائی کی شادی کر دی جائے، لیکن مما نے کہا ابھی تو جاب ہوئی ہے، 1-2 سال کما لے، اسی دوران اس کے لیے لڑکیاں دیکھی جائیں گی۔ اور بھائی نے کہا کہ وہ کسی کو پسند کرتے ہیں،
لیکن مما کو کیسے بتائیں؟ اس مسئلے پر نظر ثانی کر رہے تھے۔ دادا ابو کو کہا، دادا ابو آپ بات کریں، لیکن سبھی مما کے غصے سے ڈرتے تھے، کوئی بھی کچھ کہنے کو تیار نہیں تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مما کے بھتیجے کو بکرا بناتی ہوں۔ سارم شام کو آیا تو اس سے مسئلہ ڈسکس کیا۔ اس نے کہا، لو یہ کون سی بات ہے، میں پھوپھو کو سمجھا لوں گا، وہ مان جائیں گی، تم فکر نہ کرو۔ اور میں اس انتظار میں تھی کہ مما کب اس کو سناتی ہیں۔ مجھے تو ٹھنڈ پڑ جانی تھی۔ میری مما لو میرج کے بہت خلاف تھیں، وہ کہتی تھیں ایسے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمبا لیکچر ہوتا تھا مما کا اس معاملے پر، لیکن جیسے ہی سارم نے بات کی تو مما کی تو ٹون ہی بدل گئی۔ جو باتیں ہمیں سناتی تھیں، جو لیکچر ہمیں دیتی تھیں، اسے نہیں دیا، بلکہ اسے کہا کہ بیٹا تم سمجھدار ہو، ویسے بھی اگر فیض کو لڑکی پسند ہے تو کون سی کوئی بڑی بات ہے، ہم لڑکی دیکھ لیتے ہیں۔ میں جو اس کو زیرو بنانا چاہتی تھی وہ تو سب کی نظروں میں ہیرو بن گیا۔ فیض بھائی بھی اس سے گلے مل رہے تھے، جیسے پتہ نہیں کون سا محاذ سر کر دیا تھا اس نے۔ میرے تو اندر تک کرواہٹ اتر چکی تھی۔ بھائی کے لیے لڑکی دیکھی، خاندانی لوگ تھے، اور بھائی کی پسند بھی لاجواب تھی۔ وہ بھی بھائی کے ساتھ بینک میں جاب کرتی تھی، لیکن مما نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہو شادی کے بعد جاب نہ کرے۔ تو ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ مما کی بات کو سراہا۔ بھائی کی شادی کی تیاری ہونے لگی، کیونکہ مما منگنی وغیرہ کے خلاف تھی۔ لیکن اچانک ہی دادا ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کو لے کر ہاسپٹل پہنچے ہم، لیکن ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ میری تو جیسے دنیا ہی رک گئی تھی، سب کی آنکھیں نم تھی، لیکن میں بہت تکلیف میں تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، لیکن ایسے میں اچانک دادا ابو کی طبیعت خراب رہنے لگی، اوپر سے گھر سے چیزیں گم ہو جاتی۔ کچھ دن پہلے مما کا قیمتی سیٹ چوری ہو گیا، اور گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا، لیکن کہیں سے بھی کچھ نہ ملا۔ دوسری جانب بھائی ہی یہ شادی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اچانک سے سب خراب ہونے لگ گیا، ساری پریشانیاں ایک ساتھ آ چکی تھیں۔ دادا ابو کو بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں، لیکن اچانک ان کو کیا ہوا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پورے 6 گھنٹوں کے بعد دادا ابو کو ہوش آیا۔ میرے اور بابا کی تو جان میں جان آئی، جیسے سب مسکرا اٹھے تھے، جیسے جیسے زندگی کی نئی نوید سنا دی گئی ہو۔ دادا ابو نے بتایا، ارے مجھے کسی نے دھکا دیا تھا، جبکہ اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں سکا۔ میں تو بس ابور کے کمرے میں گیا تھا، وہاں پر ایک گڈا پڑا تھا، اس کو اٹھایا اور پھر میں گر گیا۔ دادا ابو کی کمر پر چوٹ آئی تھی، کچھ دن ہاسپٹل رہے، اور اس دوران سارم نے میری بہت مدد کی۔ مما نے بولا جوان لڑکی کا اس طرح ہاسپٹل میں رہنا مناسب نہیں، لیکن میں تو ضد پر قائم رہی، اور پھر مما سارم کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ بابا رات کو آ جاتے تھے۔ 9 دن کے بعد دادا ابو کچھ چلنے کے قابل ہوئے، لیکن ابھی خود سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ ویل چیئر پر ہی ان کو گھر لے کر آئے تو مجھے گھر میں ایک عجیب سا احساس ہوا، کسی اور کے ہونے کا احساس، اور جو احساس ہوا اسے اپنا وہم سمجھا۔ مما رات میں میرے کمرے میں آئے اور مجھے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، آج کل تم نماز بھول گئی ہو۔ حالانکہ میں تو پڑھ رہی تھی، بس مجھ سے کوتاہی ہو جاتی، میں پوری نمازیں ادا نہیں کر پاتی جس پر میری اچھی کلاس لگتی تھی۔ مما روز بھائی کو سمجھاتی، لیکن بھائی عجیب سا ہو گیا تھا۔ شادی فی الحال ڈیلے کر دی دادا ابو کی وجہ سے، اور بھائی بگڑتا جا رہا تھا۔ مما اب روز بھائی کے کمرے میں جاتی، پانی کا چھڑکاؤ کرتی اور بھائی کو بھی پانی پلاتی۔ جو بھائی پچھلے 2 ماہ سے بگڑا ہوا تھا اب ٹھیک ہو گیا، لیکن جو مما جانتی تھیں انہوں نے کبھی ہم سے ذکر نہیں کیا۔ مجھے لگا کہ مما نے بہت سمجھایا بھائی کو۔ دوسری طرف جب سارم کو پتا چلا کہ فیض بھائی اپنی ہی پسند سے مکر رہے ہیں تو میری کلاس لے ڈالی۔ کہنے لگا تم نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا تھا کہ وہ تمہاری دوست تو نہیں جس کو فیض بھائی سے زبردستی منسوب کر دیا تم نے؟ میں اس دن لڑائی کے موڈ میں نہیں تھی، اس سے سیدھا اسے کہا سر آپ جا کر نا بھائی سے بات کرو، فالتو میں میرا دماغ خراب مت کریں۔ لیکن سارم ہو اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے دے، اس نے کہا ہے تمہارا دماغ بھی ہے؟ واہ بے واہ، جان کر خوشی ہوئی ہے مجھے۔ کب لیا؟ کہاں سے لیا یہ دماغ؟ تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ کوئی اچھی کوالٹی کا دماغ لے لیتی، کہیں زنگ نہ لگا ہو۔ میرا دل کیا اس انسان کو شوٹ کر دوں، لیکن میں اس مما کے چہیتے کو
कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरी माँ से तो मुमानी अच्छी थी, कम से कम मेरी साइड तो लेती थी। मामा तो 2 दिन गुजरने नहीं देती थी। सारिम कहाँ रह गया, क्यों नहीं आया, कहीं तुमने तो जुबान नहीं चलाई। जैसे मेरी जुबान कोई बारूद हो जिसके निकलने से मामा का सारिम चल फून जाना था। काश ऐसा हो जाता मेरे बोलने से और वो भस्म हो जाता तो कितना अच्छा होता ना। दादा अबू भी अब ठीक हो रहे थे, सब दिलो जान से उनकी खिदमत कर रहे थे। मामा ने पूरी तैयारी कर रखी थी भाई के साथ आपकी तैयबा की शादी करने की। मामा ने अपनी कजन के बेटे से जो आर्मी में था उससे रिश्ता तय किया और भाई के साथ ही अब शादी की तैयारी शुरू कर दी। आर्मी वाले होते अच्छे हैं, उसूल पसंद, डिसिप्लिन बंदे। भाई ने तो जहेज लेने से भी इनकार कर दिया, बल्कि धमकी दी कि अगर जहेज दिया तो मैं ये शादी ही नहीं करूंगा। वैसे भी उन लोगों को कौन सा कमी थी कोई। लेकिन मामा ने कहा, बेटा बेटी वाले खाली हाथ तो बेटी को रुखसत करने से रहे, इसलिए हमें थोड़ा बहुत तो बेटी को देने दें। लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहा। मैं मम्मा के कान में कहने लगी, मम्मा बस भी करें, क्यों जिद कर रही हैं? अच्छा है, पैसे बच जाएंगे। वैसे आप ना मुझे डबल जहेज दे देना, मैं तो बहुत सारा माल इकट्ठा करके लेकर जाऊंगी। अपनी तरफ से आहिस्ता ही बोल रही थी, लेकिन फिर भी बाकी सब ने सुन लिया था और सब हाथ पर हाथ मारकर हंस रहे थे और मैं शर्मिंदा सी होकर वहां से खिसक गई। मुझे दिली शर्मिंदगी हुई। दादाबू ने कहा, सुनो, शर्मिंदा ना हो मेरी बच्ची, भला हमारा क्या ताल्लुक शर्म से। और मैं वाकई 2 मिनट के बाद सब कुछ भूल भाल चुकी थी। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, अच्छे नंबरों से पास हुई, लेकिन उस पर भी ये सारा क्रेडिट सारिम को कि उसने इतने अच्छे से तैयारी करवाई। मैं तो बदमजा हो गई थी। भाई कहता था, इस दफा मार्क्स अच्छे आए ना, क्योंकि सारिम ने बहुत अच्छे से सब कवर करवाया तुम्हें। और ये सब मैं ही जानती थी कि कैसे बर्दाश्त किया। भाई को कहा, मेरी जगह एग्जाम भी सालिम ने दिया था, ये बात आपको पता नहीं क्या? बाबा कहते थे, तभी इतने अच्छे मार्क्स आए हैं मेरी बेटी के। और मैं पैर पटकती वहां से चल दी। दादाबू अब चलने फिरने लगे थे और भाई की शादी पर मैंने सब कॉलेज के फ्रेंड्स को इनवाइट किया। ढोलकी रखी, खूब मजे किए। मामा बहुत बोलती रही, लेकिन मेरा एक ही भाई था, उसकी शादी पर भी डांस ना करती तो किसकी शादी पर करना था। मैं खुश रहना और खुश रखना जानती थी। मुझे लगता था कि एक ही जिंदगी है जो नेमत है, अगर इस नेमत का शुक्र अदा ना किया, इसको हंसकर ना जिया तो क्या जिया। इसलिए मैं हर वक्त पंगे लेती रहती थी, हंसाती रहती और डांट सुनती रहती। अब तो मैं ठीक हो चुकी थी। अब मुझे मामा की डांट एक स्कूल का सबक लगती जो रोज एक जैसी होती, बस उसका टाइम बदल चुका था। फूफो भी आई हुई थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे मामू उनसे कतराते हैं। मुमानी भी कंधा करके गुजरती हैं। शादी का माहौल था, किसी ने नोट नहीं किया, लेकिन मैंने देख लिया था। मेरे भाई की शादी पर सानिया लहंगा पहनकर बड़े अच्छे से तैयार होकर आई। मैं तो पीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी, लेकिन मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक थी। मुझे सब काम आते थे सिवाय फैशन करने के। उसने जो लहंगा पहना था उसका दुपट्टा सारिम के सूट के साथ मैच था। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे सारिम का उससे बात करना, उसके करीब रहना अच्छा नहीं लगा। मेरा दिल उचाट हो गया। मैं कमरे में आकर लेट गई। कुछ देर बाद रस्में शुरू हो चुकी थीं। भाई और आपी की मेहंदी एक साथ थी। शोर की आवाजें आ रही थीं, लेकिन मेरा दिल जाने को ना किया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा दादो होंगे। मैं रुख मोड़ कर लेटी रही। मेरे कमरे में बस दादो ही दस्तक देकर आते थे, वरना घर वाले तो मुंह उठाकर आ जाते। मैं बिना देखे बोलती गई और कहा, दादो, आपने देखा, सारिम और उसकी चमची ने जैसे मैचिंग की हुई है, जैसे उनकी अपनी शादी हो रही हो। और तो और सारिम बड़े लेक्चर देता है, अपने करतूत नजर नहीं आते उसको। दादो, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? तभी सारिम की आवाज आई, मेरी सोनू डार्लिंग, कपड़ों के रंग चाहे चमची से कितने ही मैच कर जाए, लेकिन दिल सिर्फ और सिर्फ आपको देखकर धड़कता है। उसकी बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे लगा था कि दादा अबू हैं, पर ये तो सारिम था। उसने मजाक किया था शायद, या मेरी तौहीन की। मैंने उससे कहा, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है, और फिर वहां से चली आई। उसके हंसने की आवाज ने मेरा दूर तक पीछा किया था। पूरी शादी में मुझे घूरता रहा और उसकी कही बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। एकदम से मुझे सब कुछ बहुत खूबसूरत लगने लगा था। शादी हो चुकी थी, सब दोबारा अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो चुके थे, लेकिन हमारी फुप्पो हर हफ्ते देसी घी का हलवा बनाकर भेजती। लेकिन अम्मा घर की किसी भी लड़की को वो खाने ना देती।
मुझे बड़ी हैरानी होती थी क्योंकि अम्मा घर में भी कुछ मीठा नहीं बनने देती थी और मीठा आते ही गायब हो जाता था। एक दिन जब फूफो के यहाँ से हलवा आया तो मैंने छुपा लिया और रात को 2 बजे जब चोरी चोरी खाने के लिए उठी तो अम्मा को वो हलवा उठाते हुए देखा जो उस खाली कमरे में ले जा रही थी, जिस कमरे को हर वक्त ताला लगा रहता था। अम्मा का पीछा किया तो वहां कदम रखते ही सामने का मंजर देखकर पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मा ने जैसे ही हलवा फर्श पे फेंका कि उसे खाने लगा। उसको कौन खा रहा था वो नजर नहीं आ रहा था। अम्मा को पता चल गया कि मैंने देख लिया है। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मुझे कमरे में आने को कहा। मैं अभी तक खौफ से कांप रही थी। तब मम्मा ने मुझे पानी पिलाया और बताया, बेटा तुम्हारी फूफो तुम्हारे मामू से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की शादी की। मैं तुम्हारी फूफो के लिए अपने भाई से ज़बरदस्ती भी करती रही, लेकिन भाई डटा रहा और अपनी क्लास फेलो से उसने शादी कर दी। लेकिन तुम्हारी फूफो ने इल्ज़ाम लगाया कि वो तुम्हारे मामू के बच्चे की माँ बनने वाली है। उस दिन के बाद से सब ने किनारा कर लिया उसे। जब साबित हुआ तो तुम्हारी फूफो ने सबसे मुआफ़ी मांगी और उनकी वालदा ने उनकी शादी अपनी बहन के बेटे से कर दी। लेकिन तुम्हारी फूफो इस सब का जिम्मेदार मुझे समझती रही। फिर जब तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारे मामू की तरह वही काम किया तो तुम्हारी फूफो से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गलत तरीके शुरू से ही अपनाती आ रही हैं, लेकिन अल्लाह के करम से हम बचते आ रहे हैं। अब जब तुम्हारी फूफो को पता चला कि सारिम तुम्हें पसंद करता है, वो सानिया से नहीं तुमसे शादी करना चाहता है, तो उन्होंने गलत मखलूक का सहारा लिया। वो माँ बेटी अब हमारी दुश्मन बन चुकी हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी हद तक गिर जाएंगी। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उस दिन उनका वार चल ना सका और वो गुटा तुम्हारे दादा अबू ने उठा लिया, जिससे वो पूरी तरह जख्मी हो गए। तुम्हारे भाई पर भी तुम्हारी फूफो ने ही वार किया था, जिसकी वजह से वो शादी करने से इनकार कर रहा था। मैं सब जान गई थी, इसलिए जिसको तुम्हारी फूफो ने एक बाबा के साथ मिलकर भेजा उसको मैंने इसी कमरे में कैद कर दिया है। जो मीठा तुम्हारी फूफो भेजती हैं वो भी जादू किया होता है। इसको अगर कोई भी खा लेता तो मौत के करीब पहुंच जाता। अब वही मीठा वो जिन खाता है उसे खाना पड़ता है, जिससे उसकी ताकत खत्म हो रही है। वो जल्द ही ऐसे मर जाएगा, क्योंकि जो पली हुई राख मिलाकर तुम्हारी फूफो भेजती है वो उसके आका की है, जिसकी कैद में था। ये अब फंस चुका है। अब जैसे जैसे ये मीठा खाता है इसका असर तुम्हारी फूफो पर उल्टा होता है। मैं सब सुनकर डर रही थी। मम्मा ने मुझे कहा, बेटा डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हारा बाल भी कोई बिका नहीं कर सकता। वाकई माँ सब तकलीफें सहती है, अपनी औलाद को खबर तक नहीं होने देती। इतना कुछ होता रहा और किसी को खबर भी नहीं, और मम्मा इतना बड़ा काम करती रही। मेरी और सारिम की शादी हुए 11 माह हो चुके हैं। हम आज भी नहीं बदले, वैसे ही लड़ते हैं। फूफो को फालिज हो गया, वो पिछले 1 साल से हॉस्पिटल में एडमिट है और अब उनकी बेटी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए वही काम जारी रखे हुए है। वो मुझे तबाह करना चाहती है, सारिम को मुझसे छीनना चाहती है, लेकिन वो ये भूल चुकी है कि अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मामा ने मुझे हिफाजती दुआएं याद करवा दी थी। मुझे अब डर नहीं लगता। मैं सुकून से वो पढ़ती हूँ और अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। इंसान जो करता है उसको उसका सिला जरूर मिलता है, और मेरी फूफा और उसकी बेटी को भी अपने किए की कुछ सजा मिल चुकी है और कुछ मिलेगी। इंसान भूल जाता है, लेकिन मेरा अल्लाह सब याद रखता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।